طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے بندہ و رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. نیز ارشاد ربانی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. نیز ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. مسلمانوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. جان لو کہ تمہارے لیے نشانات ہیں، تو اپنے نشانات کی طرف بڑھو. تمہارا خاتمہ ہونا ہے تو اپنے خاتمے کی طرف چلو. مومن دو طرح کے خوف کے مابین ہوتا ہے، اس مدت کے متعلق جو گزر گئی ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس مدت کے بارے میں جو باقی رہ گئی ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے. تو بندہ اپنے نفس کے لیے خود سے تیاری کرے، اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا میں تیاری کرے، بڑھاپے سے قبل جوانی میں تیاری کرے، موت سے قبل زندگی میں تیاری کرے. مسلمانوں، جان لو کہ دین اسلام عدالت و اخوت اور شفقت و مساوات کا دین ہے، درستگی و اصلاح کا دین ہے. اس نے ہمارے لیے پاکیزہ کمائی کو جائز قرار دیا ہے اور اس پر ابھارا ہے، ناپاک کمائی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے ڈرایا ہے. ایسا دین ہے جس میں فضائل و محاسن اکٹھا ہیں اور اس میں خیر کے سرچشمے اور عدل و مساوات کے مصادر ہیں. یہ ایسا دین ہے جو باہمی مربوط اصول و ضوابط اور باہمی متحد مضبوط بنیادوں پر مبنی ہے. ان بنیادوں میں زکوٰۃ کا فریضہ ہے جو اس کے عظیم رکنوں میں سے تیسرا رکن ہے. اس کے وجوب پر کتاب و سنت اور اجماع دلالت کرتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. زکوٰۃ کو نماز سے ملایا گیا جو دین کی بنیاد ہے، تو نماز اور زکوٰۃ دو عظیم رکن اور باہم لازم و ملزوم ہیں. دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے مابین تفریق کرے گا. متفق علیہ. نیز ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی. ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوئی چاندی اور سونے کا مالک ایسا نہیں ہے جو اس کا حق نہ ادا کرتا ہو، مگر قیامت کے دن اس کی چاندی اور سونے کے تختے بنائے جائیں گے. انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلو، ماتھا اور پشت
داغے جائیں گے اور جب جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر گرم کیے جائیں گے اور اس کا عذاب دہرایا جائے گا. عذاب والا ایک دن 50,000 برس کے مساوی ہوگا، اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی بندوں کے مابین فیصلہ فرما دے اور وہ اپنی راہ دیکھ لے، یا تو جنت کی یا جہنم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول پھر اونٹ والوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق نہیں دیتا، اور اس کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس دن اسے پانی پلائے اسے دودھ دوہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک برابر زمین پر اوندھا لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آئیں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا جو نہ آئے، وہ سب اپنے کھروں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے. پھر جب ان میں سے پہلا جانور روندتا چلا جائے گا تو پچھلا آئے گا، یوں یہ عذاب ہوتا رہے گا اور اس وقت ایک دن 50,000 برس کے مساوی ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کے مابین اور پھر اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف. پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول اور گائے بکری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ صاف زمین پر ایک پٹ پر اوندھا لٹایا جائے گا اور ان گائے بکریوں میں سے سب آئیں گی، کوئی باقی نہ رہے گی. وہ ایسی ہوں گی کہ ان میں سینگ مڑی ہوئی نہ ہوں گی، نہ بے سینگ کی ہوں گی، نہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہوں گی. وہ سب آ کر اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی. جب اگلی اس سے پر سے گزر جائے گی تو پچھلی پھر آئے گی، پھر یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا اور اس وقت ایک دن 50,000 برس کے مساوی ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کا، پھر اس کی راہ بتا دی جائے جنت یا دوزخ کی طرف. قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں رب غفار کی جانب سے جنت کا وعدہ کیے ہوئے نیک صادق چنیدہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے بھی ان کی تعریف کی گئی ہے، انفاق میں سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے، اور یہ مومن کی واضح ترین صفات اور مخصوص ترین اخلاق میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر ریا و شہرت، بغیر احسان جتلائے اور تکلیف پہنچائے اور بغیر تکبر و تعلی کے صرف اللہ تعالی کے لیے اخلاص نیت اور خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کا مال پاک و صاف رہے گا، بڑھے گا، ان کے لیے تزکیہ اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ارشاد ربانی ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے. میرا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے. نیز فرمایا اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اے مسلمان بھائی آپ پر واجب ہے کہ مستحقین کے لیے زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کے مستحقین اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بیان کیے گئے ہیں. ارشاد ربانی ہے صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کا دل جتنا مقصود ہو اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے، اور جو اس نے تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے اس سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اس کے ذریعے اپنے مالوں کے شر سے محفوظ ہو جاؤ. صدقہ کے ذریعے آسمان سے خیر کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرو. اس کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اس لیے کہ صدقہ اسی طرح اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آسمان سے بارش برسنا بند نہیں ہوا ہے مگر زکوٰۃ نہ دینے کے سبب اگر چوپائے نہ ہوتے تو تمہارے لیے بارش نہ برسائی جاتی. اللہ نے فرمایا اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. وہ اپنی اطاعت کرنے والوں اور اسی سے امید رکھنے والوں کو بھرپور بدلہ سے نوازتا ہے. روگردانی کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب دیتا ہے.
جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے چنتا ہے اور اسے اپنے قریب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے عدل سے دور کرتا ہے، تو جو اسے ولی بناتا ہے وہ اسے ولی بناتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے احسان و نوازش پر، دینی و دنیاوی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کامل صفات میں کوئی اس کا شریک و ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں، جنہیں اس نے انسانوں میں سے چنا اور پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر، ان کے صحابہ کرام پر اور حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر، جب تک صبح ہوتی رہے، اس کی روشنی پھیلتی رہے اور اس کا نور بکھرتا رہے اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، ایام کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ معزز مہمان ماہ رمضان کا کل ہم نے استقبال کیا تھا، آج وہ نصف ہو چکا ہے، اس کے شروع کا حصہ گزر چکا ہے، اس کا نصف ختم ہو گیا ہے، اس کے 14ویں کا چاند مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانو جو بادل کے گزرنے کی طرح گزر جائے گا۔ دروازہ بند ہونے سے قبل اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ قریب ہے کہ مہمان کوچ کر جائے اور ماہ رمضان چلا جائے۔ بقیہ ایام میں نیکیاں کر لو، اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر بقیہ ایام میں برائیاں کی تو گزشتہ اور بقیہ دونوں میں تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اس مہینے کا حق ادا کرو، سر و علن میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے ایسا میدان بنایا ہے جس میں وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے ذریعے سبقت کرتے ہیں، تو ایک قوم سبقت کر جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور دوسری قوم پیچھے رہ جاتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس دن میں کھلواڑ کرنے والے پر تعجب ہے، جس میں نیکیاں کرنے والے کامیاب ہوں گے اور باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے اپنے رسول اور مومنوں پر اس مبارک مہینے میں مدد و فتح عطا کر کے احسان فرمایا، تو رمضان سن 2 ہجری میں بدر کبریٰ کا واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن لشکر کو فتح عطا فرمائی، اور رمضان سن 5 ہجری میں مسلمانوں نے غزوہ خندق کے لیے تیاری کی۔ رمضان سن 8 ہجری میں فتح اعظم فتح مکہ نصیب ہوئی، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں اور سرماؤں کو معاف فرما دیا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ زیادہ تر اسلامی فتوحات رمضان کے مہینے میں حاصل ہوئیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ رمضان اور فتح کے مابین گہرا ربط ہے۔ ان حالات میں جبکہ ہمارا ملک اور پوری دنیا اس وبا کے حادثات سے جوجھ رہی ہے، جس نے لوگوں کے بہت سے حالات کو بدل کر رکھ دیا ہے، ہم کس قدر نیک فال اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بیماری کو اپنی دوا سے بدل دے۔ ہم اس سے اس کی عافیت مانگتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے امانت دار ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان ابن عبدالعزیز ایدہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کی نیک حکومت کے تمام شعبوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اس ذمہ داری کی عظمت کو محسوس کیا اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قیمتی و عمدہ چیز کو خرچ کیا۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے بے پناہ سخاوت و فیاضی کر کے مدد کی، اور اپنے وطن یہاں کے شہریوں اور یہاں رہائش پذیر سبوں کی حفاظت کی۔ تو اے اللہ، تو انہیں بھرپور بدلہ عطا کر اور انہیں اس کے بہترین صلہ سے نواز۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسا کہ تو نے سلامتی و درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بہت زیادہ قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بہت زیادہ قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے مطابق فیصلہ کیے اور جو انصاف کرنے والے تھے، ابو بکر صدیق سے، عمر الفاروق سے، نورین عثمان سے، اور ابی سبتین علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے۔ اے اللہ
اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما، اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و اطمینان والا اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت اور ان کے ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندے کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں سے مہنگائی، وبا، زنا اور گمراہیوں کو اور تباہیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں جو ظاہری اور باطنی فتنے ہیں ان تمام کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اے اللہ تو اپنی نعمت کے زائل ہونے اور عافیت کے دور ہونے سے ہمیں محفوظ کر لے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی مالدار ہے، ہم سب تو فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، ہمارے اوپر بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ تو ہی بارش نازل فرمانے والا ہے۔ اے اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، وہ تمہارا ذکر کرے گا، اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔